حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کے علوم عطا فرمائے تھے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی علوم کے اندر بھی کمال حاصل تھا اور جسمانی علوم کے اندر بھی کمال حاصل تھا۔ جسمانی علوم سے متعلق چیزوں کو طب کے نام سے بلکہ طب نبوی کے نام سے موسوم کیا گیا، اور اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے ایسے واضح اصول وضع فرمائے، ایسے واضح اصول سے باخبر کیا کہ جو آدمی ان اصولوں پر عمل پیرا ہوگا تو وہ ایک صحت والی زندگی، عافیت والی زندگی اور سلامتی والی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اگر ان اصولوں پر چل کے بھی ان طریقہ علاج پر چل کر بھی اسے اگر صحت نہ ہوئی تو اللہ رب العزت اس بیماری کو اس کے لیے عافیت کا سبب جو ہے وہ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی بیمار ہو تو اللہ رب العزت اس کے جسم سے گناہوں کو اس طرح جڑتے ہیں جس طرح پتے جو ہیں وہ درخت سے نیچے گرتے ہیں، اور فرمایا کہ مومن کا ہر کام بھلا، اگر وہ مصیبت میں ہے تو پھر بھی خیر، اگر مصیبت میں نہیں ہے پھر بھی خیر والا ہے، اس لیے کہ مصیبت ہوگی، مصیبت کے اندر گرفتار ہوگا تو وہ اس پر صبر کرے گا، اور صبر کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ اور اگر مصیبت کے اندر مبتلا نہیں ہے، سلامتی میں ہے، عافیت میں ہے، تو اس پر وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے گا
اور فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں مزید دے گا۔ تو جو آدمی اپنے رب کا شکریہ ادا کرے گا تو وہ حقیقتاً اپنے آپ کو نیکی کا مستحق بنا رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا رہا ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر چونکہ یہ موضوع بڑا مفقود ہے، منبر و محراب سے اس موضوع پر گفتگو سننے کو نہیں ملتی، تو خیال ہوا کہ چند جھلکیاں اس موضوع پر پیش کی جائیں۔ اس موضوع کا عنوان ہے حجامہ کروانا، جسے ہم کپنگ تھراپی کہتے ہیں۔ آج کے دور میں سائنس نے اتنی ترقی کی، لیکن اس کے باوجود جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں بیماریوں کے لیے، انسان جب ان دوائیوں کو استعمال کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بجائے اس بیماری کو دور کرنے کے کچھ اور بیماریاں ساتھ لے آتی ہیں۔ لیکن غیر مسلمین نے جب یہ دیکھا کہ یہ رواج عرب سے نکل کر جب ان ممالک میں پہنچا کپنگ تھراپی کا، حجامہ کا، تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ جب انہوں نے تجربات کی روشنی میں یہ دیکھا کہ اس کے استعمال سے تو انسانوں کو شفا ہوتی ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ٹرینڈ، جو یقین غیر مسلموں کو کپنگ تھراپی کے اندر ہے، وہ مسلمانوں کو بھی نہیں ہے، اور اتنا رواج مسلمانوں کے اندر بھی نہیں ہے جتنا کافروں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا، اسی جماعت نے مجھے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حجامہ کروانے کا اہتمام کیجئے۔ اور دوسری روایت کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس مجمع سے، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتا تھا، وہ مجھے کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت کو حجامہ کروانے کا حکم جو ہے وہ دیجئے۔ تو بحکم الہی فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً شب معراج کے اندر جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کروائی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ تمہاری بیماریوں کا بہترین علاج حجامہ کے اندر ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک تابعی تھے، ابن سینان، مقنع ابن سینان رحمہ اللہ تعالی، تو یہ بیمار ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بیمار ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ وہ بیمار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تم حجامہ نہ کروا لو، اس لیے کہ میں نے لسان نبوت سے سنا ہے کہ کپنگ تھراپی کے اندر، حجامہ کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر شفا ہے۔ فرمایا کہ چیرا لگا کر حجامہ کروانے میں، شہد پینے میں، اور تیسری چیز آنکھ کے داغنے میں۔ لیکن میں آنکھ کے داغنے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں۔ تو شہد کے اندر بھی شفا ہے، حجامہ کے اندر بھی شفا ہے، اور تیسری چیز آنکھ کے داغنے کو آپ نے ناپسند فرمایا، لیکن اس کی اجازت بھی دے دی، کیونکہ اس کے اندر تکلیف اور تعذیب پائی جاتی ہے۔
اگر کوئی متبادل علاج نہ ہو تو اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروانے کے اندر شفا بتلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجامہ کروا رہے تھے، اور جب آپ کو چیرا لگا تو ایک بدو دیہاتی نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کروا رہے ہیں؟ آپ نے کس طرح اپنے جسم کو کٹوانے کی اجازت دے دی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا جو ہے وہ حجامہ کے اندر ہے۔ آپ بظاہر یہ عمل اچھا نہیں لگتا، بظاہر یہ عمل ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ گندا ہے، خون فاسد نکلتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ کپنگ تھراپی حجامہ کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اس حجامہ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک چیرا مار کر خون نکال کے، اور دوسرا جو ہے وہ فسد، جسے ہم رگ کو کھول کے خون خارج کرنا کہتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ کپ کے ذریعے جذب کر کے خون کو، فاسد خون کو نکالا جاتا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رگ کو کھول کے خون خارج کیا جاتا ہے، اور بعض احادیث کے اندر چیرا مار کے جو ہے وہ حجامہ کروانے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے۔ ایک آدمی جو ہے وہ زخم کا اور پھوڑے کی تکلیف کی شکایت کر رہا تھا۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پھوڑا تنگ کر رہا ہے، زخم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو حجامہ کرواتا ہوں جس سے میں اس کو بلا کے لاؤں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اسے کیوں بلا کے لاؤں، اس کا اور حجامہ کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حجامہ کرواؤں گا تمہارے پھوڑے پر، تمہارے زخم پر۔ تو وہ کہنے لگا کہ عبداللہ بن جابر، مکھیاں بیٹھیں گی میرے زخم پر، مجھے نقصان ہوگا، میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا، کپڑا لگے گا، لہذا میں یہ نہیں کرواتا۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے دیکھا کہ یہ انکار کر رہا ہے اور نہیں تیار ہو رہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کی زبان سے، میں نے اپنے سرتاج کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ 3 چیزوں کے اندر رب نے شفا رکھی ہے، ایک حجامہ کے اندر چیرا لگا کر حجامہ کروانے میں، دوسرا آگ کے داغنے میں، اور تیسرا شہد کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ چنانچہ حجامہ کروا لیا گیا اور اللہ رب العزت نے اسے عافیت و سلامتی کے ساتھ صحت عطا فرما دی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ چیرا لگا کر بھی حجامہ کیا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے فعل سے اور اپنے عمل سے، اپنے نمونے سے، اپنی سیرت سے امت کو بتایا کہ میں تمہیں صرف اس کے فضائل ہی نہیں سنا رہا بلکہ عملاً بھی حجامہ کروا کے بتا رہا ہوں، تاکہ آنے والی ذریت کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کپنگ تھراپی جس کو حجامہ کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ کروایا ہے اپنے جسم پر۔ چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے اور آپ نے حجامہ کروایا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے اور آپ نے حجامہ کروایا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں حجامہ کرواتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت کے اندر اپنا خون نکلواتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر روزہ فاسد ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ روزے کی حالت کے اندر کیوں کرواتے؟ اور
ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی ایک عورت نے، یہودیہ عورت نے آپ کو زہر دیا. جب آپ کو زہر دیا بکری کے گوشت میں آپ نے کھا لیا. بعد میں آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے عورت تو نے زہر کیوں ڈال کے دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے زہر اس لیے ڈالا ہے، آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہوئے تو اللہ رب العزت آپ کو بتا دیں گے، مطلع فرما دیں گے، باخبر کریں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو ہم سب کو چھٹکارا مل جائے گا. چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی زہر کا اثر معلوم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کروایا کرتے تھے. جس طرح مردوں کے لیے حجامہ جائز ہے، سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جو ہے وہ کپنگ تھراپی کی اجازت دی گئی ہے. چنانچہ ام سلمہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اجازت دیجیے اللہ کے رسول، میں جو ہے وہ حجامہ کروانا چاہتی ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو فرمایا کہ ام سلمہ کا جو ہے وہ حجامہ کر لو. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ عورت بھی حجامہ کروا سکتی ہے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، کیونکہ علاج کا مسئلہ ہے، عورت سے علاج کروائے، مرد سے علاج کروائے. لیکن اگر کوئی مستند ڈاکٹر نہ ملے، اگر کوئی جو ہے وہ ماہر طبیب نہ ملے، عورت مرد سے کپنگ تھراپی کروا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محرم ساتھ ہو اور وہاں خلوت جو ہے وہ غیر محرم کے ساتھ نہ کرے. لا الہ الا اللہ. مزید آگے بڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر جو ہے وہ حجامہ کروایا. آپ علیہ السلام کو جب سر میں درد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر جو ہے وہ حجامہ کرواتے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سر کے درمیان میں آپ جو ہے وہ حجامہ کرواتے تھے. اور تیسری روایت کے اندر اس سے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اگلے حصے پر جو ہے وہ حجامہ کروایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر میں تکلیف ہوئی اور آپ علیہ السلام نے کمر پر جو ہے وہ حجامہ کروایا، کپنگ تھراپی کروائی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کے اندر تکلیف ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ظہر القدم کا لفظ آتا ہے. ظہر القدم پیر کا وہ حصہ ہوتا ہے جب انسان موزہ پہنتا ہے اور موزہ پہن کر جہاں اوپر والے حصے پر مسح ہوتا ہے اسے ظہر القدم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کے اندر تکلیف محسوس ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں پر حجامہ کروایا. لا الہ الا اللہ. مزید سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی آدمی کو سر میں تکلیف ہوتی، کوئی بھی آدمی آپ کو یہ کہتا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں تکلیف ہے، آپ کہتے کہ حجامہ کرواؤ. اگر کوئی آدمی پیروں کے اندر درد کی شکایت کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ. تو معلوم کیا ہوا؟ سر کے درد کا علاج حجامہ میں، پاؤں کے درد کا علاج مہندی میں. لیکن یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جو مہندی ہے وہ ناخنوں پہ نہ لگائی جائے تاکہ عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، عورتوں کے ساتھ جو ہے مشابہت نہ ہو. لہذا اگر کسی آدمی کو پاؤں کے اندر تکلیف ہو تو پاؤں کے تلووں پر مہندی لگا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. اور دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حجامہ کرواتا ہے فرمایا کہ اس کی کمر کا بوجھ اللہ رب العزت ہلکا کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جو آدمی کپنگ تھراپی کرواتا ہے اللہ رب العزت اس کی نظر کو جرا بخشتے ہیں. مزید بہت ساری باتوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ کئی نشستیں اس کے لیے چاہیے. چند جھلکیاں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب ہمیں شریعت نے یہ کوئی نہیں بتایا کہ کون سے دن کو، کون سی تاریخ کو، یہ جو حدیثیں آپ نے ابھی سنی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ان حدیث کے اندر کہ کون سے دن کو
اور کون سی تاریخ کو کون سے وقت انسان جو ہے وہ حجامہ کروائے، لیکن بعض ایسی احادیث کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص تاریخوں کے اندر حجامہ کروایا۔ چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی 17 تاریخ کو، چاند کی 19 تاریخ کو، چاند کی 21 تاریخ کو حجامہ کروایا، اور آپ علیہ السلام نے گردن کے دونوں طرف کندھوں کے درمیان حجامہ کروایا، اور آپ حجامہ 17 کو، 19 کو اور 21 کو کروایا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ کروانے کے لیے بہترین تاریخیں 17 ہیں، چاند کی، انگریزی نہیں، چاند کی 19 اور 21۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی کروانا چاہے حجامہ تو وہ چاند کی 17 تاریخ کو، چاند کی 19 تاریخ کو، چاند کی 21 تاریخ کو حجامہ کروائے۔ لیکن یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ اگر کوئی آدمی ابھی بیمار ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان تاریخوں کا ویٹ کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریخوں کے علاوہ بھی حجامہ کروایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 17 تاریخ کو، ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق اگر کوئی آدمی 17 کو، 19 کو اور 21 کو حجامہ کروائے گا، اللہ رب العزت اسے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ مسائل سن لیجئے۔ حجامہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ حجم سے مشتق ہے۔ حجم کا مطلب، حجامہ کا مطلب چوسنے کے آتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر سینگ کو جسم کے مخصوص اعضاء پہ رکھ کر جو ہے وہ چوسا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے حجامہ کہتے ہیں۔ اور آج وہ عمل جو پہلے سینگ کے ذریعے کیا جاتا تھا، آج وہ عمل کپ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی حجامہ کروائے وہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حجامہ کروائے اور اگر آیت الکرسی پڑھے گا، وہ حجامہ اس کے لیے نفع مند ثابت ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ مستحب یہ ہے کہ جو آدمی حجامہ کروائے تو وہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ مزید سنیے، جب انسان کپنگ کرواتا ہے اور حجامہ کرواتا ہے، جس مقام سے خون نکلا ہے اگر اس مقام کو دھو دیا جائے گا وہ حصہ پاک ہو جائے گا۔ اگر وہ نہ بھی دھوئے، اسے اچھی طرح پونچھ لے اور خون نکلنا بند ہو جائے اور خون کا نام و نشان نہ رہے، تب بھی اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ خون جو نکلا ہے اس کے جسم پہ لگا ہو، اگر تھوڑی مقدار کے اندر ہے، اگر وہ اس مقدار کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ زیادہ مقدار کے اندر ہوگا تو نماز اس کی ادا نہیں ہوگی۔ اس کی زیادہ کی اور کم کی مقدار یوں ہے کہ جو درم ہوتا ہے، یہ جو ہماری ہتھیلی کا گہراؤ ہے، اس کے برابر اگر خون جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اس کے برابر ہے یا زیادہ ہے، اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس پھیلاؤ سے کم ہے، درہم کے پھیلاؤ سے کم ہے، اس کی گولائی سے کم ہے، تو اگر اس صورت کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جب حجامہ کروائے تو اس خون کو دفن کر دے، اور ضروری بھی نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دفن کر لے، نہ بھی دفن کرے تو اس خون کا عطیہ کر دے۔ جس آدمی کو اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے، کسی آدمی کو خون کی ضرورت ہے، اور یہ کتنا بڑا کار ثواب ہے، کتنا بڑا صدقہ ہے کہ آپ اپنے خون کا نذرانہ اپنے بھائی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ جو فسد ہے، جو رگ کھول کے خون نکالتے ہیں، یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اپنے بھائیوں کو خون کا عطیہ دینے کا۔ اور ایک آخری مسئلہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو خون انسان کا نکلتا ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے اور نہ اسے بیچنے کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میرے بھائیوں سن لیجئے کہ یہ سنت متروک ہے، اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم دوسرے جو
سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر شفا ہے، اس پر ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ حجامہ کے اندر شفا ہے، ہم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی آج حجامہ کروائے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس دور کے اندر میری سنت کو زندہ کرے گا کہ جب کہ میری سنت کو چھوڑ دیا گیا ہوگا، فرمایا اگر وہ زندہ کرے گا اسے اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دل کر رہا ہے ایک آخری واقعہ سناؤں اگر آپ اجازت دیں۔ ابھی ذہن کے اندر ایک واقعہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کو اتنا یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ آپ جو فرماتے آپ کہتے تھے کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا۔ جب آپ سودا ہو گیا تو آپ اس کو قیمت ادا کرنے کے لیے چلنے لگے، آپ تیزی کے ساتھ آگے ہو گئے، وہ پیچھے رہ گیا۔ تو جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے سودا کر لیا وہ باؤ تاؤ کرنے لگے اس آدمی کے ساتھ۔ تو اس بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز دی، اگر آپ نے مجھے قیمت ادا نہ کی تو میں کسی اور کو بیچ دوں گا یہ گھوڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس گھوڑے کو بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ میرا تمہارا کانٹریکٹ ہو چکا ہے، ہماری بات طے ہو چکی ہے۔ وہ بگڑ گیا اور کہا کہ کوئی گواہ لائیے، گواہ پیش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت تو کوئی موجود تھا ہی نہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا تم سے خریدا ہے۔ آپ نے فرمایا خزیمہ مجھے بتاؤ کہ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تصدیق کر دی۔ دوسرے الفاظ کے اندر اگر ہم آسمان بالا کی غیب کی علوم پر، غیب کی خبروں پر ایمان لا سکتے ہیں تو اس بات کی بھی تصدیق کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے خزیمہ ہر منت کی ایک گواہی ہے لیکن تمہاری گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني.